نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا غزوہ احزاب کے بارے میں۔ احزاب یعنی فوجیں، کیونکہ اس میں کفار کی تمام ہی فوجیں ایک ساتھ امڑ آئی تھی، تو اس لیے یہ غزوہ احزاب بھی ہے، اور اسی کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے بچنے کے جو تدابیر کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، وہ یہ تھا کہ مدینہ 3 طرف سے مکانات اور نخلستان سے گھرا ہوا تھا، تو صرف ایک طرف کا جو ہے رخ کھلا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو ساتھ لے کر خندق کھودی تھی، اور یہ 5 گز گہری کھودی تھی۔ تو 3000 مسلمانوں نے یہ خندق تیار کی تھی 20 دن کے اندر۔ تو اس طریقے سے جو ہے جو کفار کا لشکر آیا تھا وہ اس خندق کو پار کر کے مدینے کی طرف بڑھ نہیں سکا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے جو ہے مدد آتی ہے کہ اچانک سے ایسی سخت طوفان ہوا چلتی ہے کہ کافروں کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں، اور پھر ساری فوج تتر بتر ہو جاتی ہے، اور جو ہے کافر ان حالات کا مقابلہ نہ کر سکی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ تو یہود تو نکل گئے وہاں سے، تو قریش تنہا رہ گئے تھے، پھر وہ بھی جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس جنگ کو یعنی کہ مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جب جنگ ختم ہو گئی تو اس جنگ کے دوران ایک اور معاملہ کیا ہوا تھا کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لانے کے بعد یہود کے قبیلوں سے معاہدے کیے تھے، تو انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا۔ تو اس میں ایک قبیلہ بنو نذیر کا تھا جس کو وطن سے نکال دیا گیا تھا، لیکن دوسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا جس نے دوبارہ معاہدہ کر لیا۔ لیکن جنگ احزاب کے موقع پر اس یہودی قبائل نے بنو قریظہ کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا، تو وہ بھی جنگ احزاب میں شریک ہو گئے تھے، یعنی کہ انہوں نے دوبارہ معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ جب احزاب کے بادل چھٹ گئے یعنی کہ جنگ ختم ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنو قریظہ کی طرف توجہ فرمائی اور یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اس بدعہدی کی سزا ضرور دی جائے گی۔ چنانچہ ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ محاصرہ کوئی 1 مہینے تک جاری رہا۔ آخرکار مجبور ہو کر بنو قریظہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے، یعنی کہ بغیر کسی لڑائی کے ہی جو ہے بنو قریظہ ہار گئے۔ اس موقع پر خود توریت کے احکام کے مطابق ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے قابل جنگ لوگ قتل کیے جائیں، یعنی کہ جو لوگ جنگ میں حصہ لے سکتے تھے اس طریقے کے لوگوں کو قتل کر دیں، اور باقی لوگوں کو یعنی کہ کمزور لوگوں کو گرفتار کر لیں اور ان کا مال و اسباب ضبط کر لیا جائے۔ اس موقع پر تقریباً 1400 افراد قتل کیے گئے، جن میں ایک عورت بھی تھی جو اس جرم میں قتل کی گئی کہ اس نے قلعے کی دیوار پر سے پتھر گرا کر ایک مسلمان کو مار ڈالا تھا۔ آج کے سبق میں ہم ایک اور اہم واقعہ پڑھیں گے، صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ اب مسلمانوں کو اسلام کے اس مرکز سے نکلے یعنی کہ مکے سے نکلے ہوئے یعنی کہ ہجرت کیے ہوئے اب 6 سال ہو چکے تھے، اور اسلام کے اہم ارکان میں حج بھی ایک اہم رکن تھا۔ تو مسلمانوں کو اب شدید خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں۔ یوں تو عرب والے سال بھر لڑتے رہتے، لیکن حج کے موقع پر 4 مہینوں میں وہ لڑائی بند کر دیتے تھے کہ لوگوں کو کعبے تک جانے اور واپس آنے کے لیے امن میسر آ جائے، اس طرح وہ اطمینان کے ساتھ کعبے کی زیارت کر سکیں۔ تو ذوالقعدہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ بہت سے مہاجرین اور انصار اس سعادت کے منتظر تھے کہ کعبے کی زیارت ہو، چنانچہ 1400 مسلمان ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر قربانی کی ابتدائی رسمیں ادا کی گئیں۔ اس طرح اس بات کا اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں کا ارادہ صرف خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی یا حملے کا کوئی امکان نہیں۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مکہ بھیجا کہ وہ جا کر قریش کے ارادوں کی خبر لائیں۔
وہ خبر لائے کہ قریش نے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے کہہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہیں آ سکتے، اور یہ کہ وہ سب مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں نے مکے سے باہر ایک مقام پر اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں اور مقابلے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اطلاع کے باوجود آگے بڑھتے رہے، یعنی کہ یہ خبر ملنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا، یعنی کہ جو صلح حدیبیہ ہم کہتے ہیں، حدیبیہ کیا ہے؟ اصل میں ایک مقام کا نام ہے جہاں پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو 1400 مسلمان تھے سب وہاں پہ جا کے ٹھہرے۔ مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ نام کا ایک کنواں ہے اور یہی نام اس گاؤں کا بھی پڑ گیا۔ یہاں قبیلہ خزاعہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ قریش نے لڑائی کی تیاری کر لی ہے اور وہ آپ کو مکے میں نہ جانے دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ ہم تو صرف عمرے کے خیال سے آئے ہیں، لڑائی کرنا مقصد نہیں، تو ہمیں خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت کا موقع دینا چاہیے۔ جب یہ پیغام قریش کے پاس پہنچا تو کچھ شریر لوگوں نے تو کہا کہ ہم محمد کو پیغام سننے کی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ سنجیدہ لوگوں نے میں سے ایک شخص عروہ نے کہا، نہیں، تم میرے اوپر بھروسہ کرو اور میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن معاملہ طے نہ ہو سکا۔ اس درمیان قریش نے ایک دستہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج بھی دیا۔ یہ لوگ گرفتار کر لیے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربانی سے ان کو معاف کر دیا اور یہ چھوڑ دیے گئے۔ اب یہ طے پایا کہ صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن قریش کسی طرح راضی نہ ہوئے کہ مسلمانوں کو کعبے کی زیارت کا موقع دیا جائے، بلکہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی روک لیا۔ یہاں مسلمانوں میں کسی طرح یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کو بے چین کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سن کر فرمایا کہ اب تو عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر آپ ایک ببول کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور یہاں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم مر جائیں گے لیکن لڑائی سے منہ نہ موڑیں گے۔ تو اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی کہ سب تو نکلے ہوئے تھے احرام باندھ کر زیارت کے لیے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یعنی کہ خبر تو جھوٹی ہی تھی، لیکن جب یہ جھوٹی خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اب اسی وقت جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اور قریش سے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس قول و قرار نے مسلمانوں کے اندر عجیب جوش پیدا کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک شوق شہادت میں سرشار کفار سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ جن خوش نصیبوں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے اس جوش و خروش کی اطلاع قریش کو بھی ہوئی۔ ادھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی اطلاع غلط تھی۔ قریش نے سہیل بن عمرو کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ صلح کے بارے میں بات چیت کریں۔ اب کیونکہ ادھر سے بھی لڑائی کا معاملہ شروع ہو گیا تو اب جا کے انہوں نے طے کیا قریش نے کہ صلح کریں، تو اسی صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ ان سے دیر تک صلح کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی اور آخرکار صلح کی شرطیں طے ہو گئی۔ صلح نامہ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور جب یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو قریش کے نمائندے سہیل نے اعتراض کیا کہ لفظ رسول اللہ نہیں لکھنا چاہیے، اسی پر تو ہمیں اختلاف ہے، یعنی کہ یہی تو قریش کے لیے مشکل ہے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ محمد جو ہے رسول اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان الفاظ کو مٹا دیں اور فرمایا کہ تم نہیں مانتے تو کیا ہوا، لیکن میں خدا کی قسم اللہ کا رسول ہی ہوں، یعنی کہ
جب انہوں نے کہا کہ اس کو مٹا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی راضی ہو گئے اور رسول اللہ کے الفاظ کو جو ہے مٹا دیے۔ جن شرطوں پر صلح ہوئی وہ یہ تھی، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، یعنی کہ انہیں اب عمرے کا یا خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع نہیں دیا جائے گا، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن ٹھہر کر واپس چلے جائیں، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ رکھ سکتے ہیں مگر وہ بھی نیام میں رہے گی، باہر نہ نکالی جائے گی، مکے میں جو مسلمان باقی رہ گئے ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور اگر کوئی مسلمان مکے میں واپس آنا چاہے تو اسے بھی نہ روکیں، کافروں یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکے میں جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ مسلمانوں یا کافروں میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کریں، یہ معاہدہ 10 سال تک قائم رہے گا۔ یہ تمام شرطیں ایسی تھیں جیسے کہ بظاہر کیسے لگ رہی تھیں کہ سارا کچھ مسلمانوں کے خلاف تھی، اور ان سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے حضرت جندل رضی اللہ عنہ مکے سے کسی طرح بھاگ کر یہاں پہنچ گئے اور بیڑیاں پہنے ہوئے مسلمانوں کے سامنے آ کر گر پڑے، سب کو اپنی بپتا سنائی اور بتایا کہ صرف اسلام قبول کرنے کی سزا میں ان کو کیسی کیسی تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ ابو جندل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کافروں کے پنجے سے چھڑا کر اپنے ہمراہ یعنی کہ اپنے ساتھ لے چلیں۔ سہیل نے یہ دیکھ کر کہا کہ صلح کے معاہدے کی تکمیل کا یہ پہلا موقع ہے، یعنی کہ ابھی صلح نامہ میں کیا لکھا گیا تھا کہ اگرچہ مکے سے کوئی بھی چاہے مسلمان ہو یا کافر اگرچہ مدینے کی طرف آئے گا تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا، تو اب موقع دیا جا رہا ہے کہ ابھی جو صلح کیا ہے اسے پورا کرو۔ تو صلح نامے کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ یہ بڑا نازک موقع تھا، ایک طرف معاہدے کا پاس یعنی کہ جو ابھی کانٹریکٹ یا اگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کو پورا کرنا تھا، اور دوسری طرف ایک مظلوم مسلمان جس پر ظلم و ستم اس لیے توڑا جا رہا تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے مسلمان بھائیوں، کیا تم مجھے پھر کافروں کے ہاتھ میں دے دینا چاہتے ہو؟ تمام مسلمان یہ صورتحال دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہہ دیا کہ جب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ میری مدد کرے گا۔ غرض یہ کہ صلح نامہ مکمل ہوا، ابو جندل کو صلح نامے کی شرط کے مطابق واپس ہونا پڑا، اور اسلام کا فداکاروں نے اطاعت رسول کا ایک سخت امتحان پاس کر لیا۔ ایک طرف بظاہر اسلام کی توہین تھی، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کی حالت زار تھی، اور دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چونچرا اطاعت تھی، یعنی کہ حالانکہ ظاہری نظر آ رہا تھا کہ کفار کا یا قریش کا جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن اس پر بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے اطاعت کی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے فرمایا، ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تمہارے لیے اور مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالے گا، اب صلح ہو چکی ہے، ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے۔ تو ابو جندل کو اسی طرح بیڑیاں پہنے ہوئے واپس جانا پڑا۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ یہی قربانی کریں، یعنی کہ اگرچہ اب جا کر احرام باندھنے کے بعد میں اگرچہ عمرہ نہ کر سکے تو اس کا کفارہ یہ تھا کہ انہیں ایک جانور قربانی دینی تھی۔ تو یہی بتایا گیا کہ یہیں پہ جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے حدیبیہ میں، یہیں پہ اب ایک جانور کو قربانی کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی اور بال منڈوائے۔ اس کے بعد صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ صلح کے بعد آپ 3 دن تک حدیبیہ میں ٹھہرے رہے۔ واپسی میں سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں اس صلح کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے فتح مبین یعنی کھلی ہوئی فتح کہا گیا، یعنی کہ جہاں سارے لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ صلح
جو بھی صلح نامہ میں شرطیں لکھی گئی ہیں اس میں یوں لگ رہا ہے کہ مسلمان ہارے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مسلمانوں کو گویا کہ کافروں کی ہر شرط کو سر جھکا کر قبول کرنا پڑا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو سورہ فتح اس وقت وحی کے ذریعے نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی صلح نامہ جو ہے اصل میں ایک فتح مبین ہے، یعنی کہ کھلی ہوئی فتح ہے. تو لیکن بعد کے حالات نے صاف طور پر اسے واضح کر دیا کہ واقعی میں حدیبیہ کی صلح جو ہے اسلامی تحریک کی تاریخ میں ایک بڑی فتح کا پیش خیمہ تھی. اس کی تفصیل یہ ہے، یعنی کہ کس طریقے سے یہ ایک کامیابی ثابت ہوئی. اس کا تذکرہ ہے کہ اب تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ کی کیفیت برپا تھی. دونوں فریق کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع نہ تھا، یعنی کہ یہ صلح سے پہلے کی بات تھی. اب صلح ہو جانے کے بعد میں، کیونکہ اب یہاں پہ صلح ہونے کے بعد میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جنگیں نہیں ہوں گی، تو اب یہاں پہ مسلمان اور کافر جو ہے کھل کر آپس میں مل رہے تھے. تو اب مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے، آپس میں خاندانی اور تجارتی تعلقات ہونے لگے. غیر مسلم بے دھڑک مدینہ آتے اور مہینوں وہاں رہ کر مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے. تو اس طرح انہیں اس نئی اسلامی جماعت کے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا. تو یہاں آ کر وہ عجیب طرح متاثر ہوتے تھے. جن لوگوں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا، انہیں وہ اخلاق، معاملات اور عادات میں اپنے لوگوں سے کہیں زیادہ بلند پاتے تھے. پھر وہ دیکھتے تھے کہ جن اللہ کے بندوں سے ہم نے لڑائی مول لے رکھی ہے، ان کے دلوں میں ان کے خلاف کوئی نفرت اور دشمنی نہیں ہے، بلکہ انہیں جو کچھ نفرت ہے وہ ان کے غلط عقائد اور ان کے غلط طریقوں سے ہے. یعنی کہ آہستہ آہستہ جو ہے غیر مسلم مسلمانوں سے متاثر ہو رہے تھے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے اور ان کے مذہب سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے تھے. تو ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کے لیے عداوت تھی، دشمنی تھی، نفرت تھی، وہ جو ہے ختم ہو رہی تھی. اور جو مسلمان جو بات کہتے ہمدردی اور انسانیت سے بھری ہوئی ہوتی تھی. باوجود اتنی لڑائی کے مسلمان ان کے ساتھ انسانی ہمدردی اور حسن سلوک میں کوئی کمی نہ کرتے تھے. پھر اس طرح ملنے جلنے کی وجہ سے غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں کچھ شکوک اور اعتراضات تھے، ان کے متعلق بھی آپس میں بات چیت کرنے کا خوب موقع ملتا تھا. یعنی کہ اسلام کو لے کر ان کے دلوں میں جو بھی ڈاؤٹس تھے، جو بھی آبجیکشنز تھے، اس کو بھی یہ ڈسکس کر دے مسلمانوں کے ساتھ. تو مسلمان جو ہے اس کا جواب دیتے تھے. غیر مسلموں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں کس درجہ غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیے گئے تھے. یعنی کہ اب انہیں معلوم ہو رہا تھا کہ اسلام کے خلاف جو ہے انہیں بس ایسے ہی بھڑکایا جا رہا ہے. یہ اس صورتحال نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیا کہ غیر مسلموں کے دل خود بخود اسلام کی طرف کھینچنے لگے. یعنی کہ غیر مسلم جو ہے اسلام سے بھی متاثر ہونے لگے اور آپس کی غلطیوں کے جو پردے ان کے لیڈروں نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے تھے وہ سب اٹھنا شروع ہو گئے. چنانچہ اس معاہدے کے بعد صرف 1.5-2 برس میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پہلے کبھی قبول نہیں کیا تھا. اسی دوران قریش کے بعض بڑے نامور سردار تک اسلام سے متاثر ہوئے اور غیر مسلموں سے کٹ کر مسلمانوں کے ساتھی بن گئے. اس میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص اسی زمانے میں اسلام لائے. اب اسلام کا دائرہ اتنا پھیل گیا کہ اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ اب پرانی جاہلیت کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی. یعنی کہ اب اسلام کی قوت جو ہے مضبوط ہو رہی تھی، تو اپنے آپ جو ہے جو بھی پرانے رسم و رواج تھے، پرانے مذہب تھے، جاہلیت کے جو رسومات تھے، وہ سب ختم ہوتے نظر آ رہے تھے. تو کفار کے لیڈر اس صورتحال کا اندازہ کر کے بوکھلا اٹھے. قریش کو صاف نظر آنے لگا کہ وہ اسلام کے مقابلے میں یقیناً بازی مار جائیں گے. اب انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ وہ معاہدے کو جلد سے جلد توڑ ڈالیں اور اسلامی تحریک کے خلاف ایک بار پھر ڈٹ کر قسمت آزمائیں، اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو جس طرح ہو روکیں. تو اس معاہدے کو کس طریقے سے توڑا گیا، کیا ہوا، یہ جو ہے آئندہ ہم نیکسٹ جب فتح مکے کے بارے میں آئے گی بات، اس وقت وہاں پہ یہ پڑھیں گے. آج ہم یہیں پہ روکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.